اپنے ماموں آس بن ہشام کو قتل کیا اور اسود بن عبد الاسد کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء جن کا لقب ہے انہوں نے کیا. اور اس غزوہ میں حضرت عکاشہ بن محصن کی جب تلوار ٹوٹ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھڑی دی اور وہ چھڑی اللہ کے حکم سے وہ تلوار بن گئی اور حضرت عکاشہ بن محصن جو ہے اس غزوہ میں لڑتے رہے. 1000 فرشتوں کے ساتھ یہ مدد اس میں کی گئی. حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گھوڑے موجود تھے. حضرت زبیر بن عوام کے پاس، حضرت مقداد کے پاس کیا تھے؟ گھوڑے. اب یہ آپ کو بتا دیں، یہ غزوہ بدر کے حوالے سے ایک اہم کویسچن تھے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے. غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو. یہ سمپل سے الفاظ میں اس کی تعریف ہے غزوہ. تو فتح مکہ سمیت کل غزوات کی تعداد جو ہے وہ 27 ہے. کل غزوات کتنے ہیں؟ 27. پہلا غزوہ جو غزوہ بدان ہے، غزوہ بدان، یہ غیر معروف ہے، ٹھیک ہے، غیر مشہور. اور جو مشہور ہے وہ بدر کہا جاتا ہے. مگر یہ آپ نے ابوا یا غزوہ بدان اس کو یاد رکھنا ہے. یہ والے اکٹھا دونوں ایک نام ہے، ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلا غزوہ ہے. اور آخری جو غزوہ ہے وہ غزوہ تبوک ہے. غزوہ تبوک، یہ سوال آ جاتے ہیں. یہ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک لڑا گیا اور غزوہ ابوا جو ہے وہ 2 ہجری کے اندر موجود ہے اور پہلا غزوہ ہے. اور سریہ وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو بلکہ آقا علیہ السلام نے لشکر روانہ کیا ہو. تو اس کی تعداد ہے 55. سرایہ کی تعداد کتنی ہے؟ 55 تعداد ہے. اور سب سے پہلا جو سریہ ہے وہ سریہ سیف البحر، سریہ سیف البحر ہے. یہ سب سے پہلا سریہ. اور آخری سریہ جو ہے وہ سریہ علی بن طالب، علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ 10 ہجری کے اندر آقا علیہ السلام رمضان کے اندر یہ سریہ بھیجا تھا. اس لیے یہ چیزیں آپ کو بتانی ضروری تھی اور آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے. اب 2 ہجری کے اندر ایک غزوہ اور ہوا ہے جو ایک یہودی قبیلہ تھا، بنو قینقاع. بنو قینقاع، اگر آپ صرف یہی یاد رکھ لیں سارے کویسچن جو اس میں آپ بیان کر رہے ہیں اور ایکسٹرا پڑھنے کی بھی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہوگی آپ کو، اتنا زیادہ آپ کو کام ہم یہاں پہ کروا لیتے ہیں. یہ 2 ہجری کے اندر ہوا ہے جی. اور ابو لبابہ بن عبد المنذر، ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا سربراہ بنایا گیا ہے، ذمہ داری سونپی گئی ہے. 700 کے قریب یہاں پہ لوگ موجود تھے اس غزوہ میں. 700 کے قریب لوگ اس میں موجود تھے. اور جو ہے 15 شوال کو یہودی قبیلہ کا محاصرہ کیا گیا ہے. غزوہ بنو قینقاع، بنو قینقاع قبیلے کا سنار تھا. یہ سنار تھا اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایک مسلمان کی توہین کی تھی اور اس کو قتل کر دیا تھا جو ایک عورت کے حوالے سے تھی توہین. یہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوا ہے 2 ہجری کے اندر. اور پھر ان کو مدینہ سے 2 ہجری کے اندر نکال دیا گیا. اور 2 ہجری کے اندر ایک اور واقعہ ہوا ہے غزوہ سویق، جس کا نام ستو ہے. ستو کے نام سے ہے غزوہ سویق. یہ ابو سفیان کا اصل میں اس نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنے سر میں تیل نہیں ڈالوں گا جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں. تو 2 ہجری ذوالحجہ کے مہینہ میں، ذوالحجہ کے مہینہ میں ابو سفیان 200 شاہ سواروں کے ساتھ آیا تھا اور کچھ حملہ کر کے واپس سے بھاگ گیا تھا. اور آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق لشکر اس کے پیچھے لگا اور پھر یہ ستو جو لے کے آیا تو یہ ستو ساتھ میں گراتا گیا اور بھاگے نکل گیا. تو اس طرح ابو سفیان یہ ناکام حملہ کر کے واپس چلا گیا اور جو ستو گرے تھے وہ آقا علیہ السلام کے پاس لے آئے. اس وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ سویق ہے. اب یہ 2 ہجری کے اندر یہ واقعات مشہور و معروف ہے. سریے بھی ہوئے ہیں مگر ہم اس کی بات نہیں کر رہے، وہ آپ کو بتا دیا جو سریے ہوئے. اب 3 ہجری کے اندر 3 ہجری کے جو واقعات ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں.
3 ہجری میں غزوہ احد، جو کہ انتقامی کارروائی تھی کفار کی طرف سے فوری، اور 7 شوال کے مہینے میں یہ غزوہ لڑا گیا ہے۔ احد پہاڑ 3 میل مدینہ کے فاصلے سے ہے، اور آقا علیہ السلام جس میں جو تعداد ہے کفار کی، آپ کو علم ہے کفار کی تعداد ہے 3000، مسلمانوں کی جو ٹوٹل تعداد تھی وہ 1000 تھی، مگر اس میں سے 300 عبداللہ بن ابی منافق اپنے ساتھ لے گیا، اور بقایا مسلمانوں کی تعداد رہے گی 700۔ اب 700 میں سے 50 لوگ ہیں، ان کو درہ خیبر پر آقا علیہ السلام نے مقرر کر دیا۔ 3 اندازوں کی جماعت تھی، اور یہ قیادت کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سربراہ تھے، جو ایک پہاڑی درے پر موجود تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اسلام میں لائے تھے اور کفار کی طرف سے تھے، پیچھے سے 3 حملے کرتے ہیں، تو حملہ ناکام ہوتا ہے، اور پھر جب کفار کو شکست ہوتی ہے سارے بھاگ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک اجتہادی غلطی کی بنا پر جب تیر اندازوں میں سے 40 تیر اندازے نیچے آ جاتے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پیچھے اپنی شکست کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور خیبر جو احد پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے حملہ کرتے دوبارہ، اور 10 صحابہ کرام کو شہید کر کے مسلمانوں پہ یہ اچانک جب حملہ ہوتا ہے اور مسلمان اس کی تاب نہیں لاتے، اور پھر اسی غزوہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہندا کا ایک غلام تھا، وحشی بن حرب، اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، اور اسی غزوہ میں جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اس طرح افراتفری پھیل گئی تھی کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس غزوہ میں جو قیادت تھی کفار کی وہ ابو سفیان کے پاس تھی، مسلمانوں کی قیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور اس میں مسلمانوں کی جو شہادت ہے وہ 70 شہید ہوئے ہیں، 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ یہ مشہور معروف 75 کی بھی آتی ہے، مگر 70 کی روایت۔ اب کفار اس میں جو قتل ہوئے تھے وہ 27 کافر اس میں قتل ہوئے تھے، 27 کافر۔ 70 میں جو ہے 65 لوگ نصاری ہیں، ایک اس میں یہودی تھا، اور 4 مہاجر ہیں، 4 مہاجرین میں شہید ہوئے ہیں۔ تو ٹوٹل یہ تعداد 70 بن، اور اسی طرح یہ مسلمانوں کے خلاف جو ایک انتقامی غزوہ تھا وہ غزوہ احد پہاڑ پہ لڑا گیا۔ جیتی ہوئی جو جنگ تھی وہ شکست کے اندر اس طرح بدلی کہ ایک اجتہادی غلطی ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بعد میں وحی کے ذریعے سے بتا دے، اور ڈانٹ بھی ہوئی۔ اس جگہ پہ اس غزوہ میں ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا اول الحبل، حبل کی جے ہو، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ ہاں، اس میں دندان مبارک وہ بھی واقعات سارے آپ کو علم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور خود کی کڑیاں جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے چہرے میں دھنس گئی تھی۔ تو یہ ایک زخمی اس غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا گیا، اور اس جگہ پہ پھر صحابہ نے ایک بڑی مثال قائم کی، اور ان ساریوں نے آگے آ کے آقا علیہ السلام کے سامنے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر آقا علیہ السلام کو نہ ہونے دے، کچھ نہ ہونے دیا۔ تو یہ ان کی ایک والہانہ محبت تھی، اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جینا انصار کے ساتھ ہے، اور آقا علیہ السلام نے پھر مکہ کے بعد فتح ہونے کے باوجود بھی آقا علیہ السلام نے انصاریوں کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ تو مدینہ کی قیادت جو تھی وہ حضرت ابن مکتوم، عبداللہ ابن مکتوم کے پاس تھی، اور کفار کی طرف جو پہلا آیا تھا وہ طلحہ بن ابی طلحہ تھے، اور مسلمانوں کی طرف جو آیا تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حواری رسول کا لقب دیا جاتا ہے، وہ آئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ 3 ہجری کے جو مشہور معروف واقعات ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا غزوہ بنو نذیر وہ ہوا ہے، اور غزوہ بنو نذیر جو ہے یہ 4 ہجری جو کو بڑا مشہور و معروف غزوہ ہے، غزوہ بنو نذیر 4 ہجری کو یہ ہوا ہے، اور اس کی تفصیل آپ نا اس لحاظ سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ مدینہ کا جو امیر تھے وہ حضرت عبداللہ بن کو بنایا گیا تھا، اور اس کا ذکر وہ جو درختوں کو کاٹنے والی باتیں ہیں
درخت کاٹ دیے تھے، وہاں قطعتم لینۃ وترکتم قائمۃ، وہ والی جو آیت ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ پھلدار درخت کاٹ رہے ہیں، تو وہ پھلدار درخت جو کاٹے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹے تھے آقا علیہ السلام نے. اور اس کا ذکر غزوہ بنو نذیر کا ذکر ہے وہ سورہ حشر کے اندر بڑی تفصیل سے موجود ہے، آپ نے اس کو یاد رکھ لینا ہے. اس کے بعد ایک غزوہ آتا ہے، اس غزوے پہ بات کر کے انشاءاللہ تعالی آج کا لیکچر مکمل کرتے ہیں کیونکہ کام کافی زیادہ ہے. کل انشاءاللہ ہم پہلے جو ایک لیکچر لیتے ہیں نا سوالات لکھنے کا، وہ ہم نہیں لیں گے بلکہ ہم ان غزوات پہ آگے تفصیل سے بات کریں گے. کل والا کام بھی بہت زیادہ ہے. 5 ہجری جب آتی ہے تو اس کے اندر شوال کے اندر آپ کو پتہ ہے 5 ہجری اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں ایک غزوہ ہوا ہے جس کا نام ہے غزوہ خندق اور دوسرا نام غزوہ احزاب ہے. تو یہ مدینہ کے قریب لڑائی ہے. مسلمانوں کی تعداد اس میں تھی 3000، کفار تھے 10,000 اور اس میں ٹوٹل 6 مسلمان شہید ہوئے اور 8 کافر قتل ہوئے، یہ کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی خندق اس میں کھودی گئی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ کے مطابق خندق کھودی گئی ہے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غیر عرب صحابی ہیں. غیر عرب صحابی حضرت سلیمان فارسی، جن کے بارے میں کہ دین اگر عہد سریہ میں بھی ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو پا لیتے. تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو دین قبول اسلام کرنے کا ہے وہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے. یہاں پہ خندق کی جو لمبائی ہے 5,544 میٹر یہ لمبائی تھی اور چوڑائی جو تھی 462. اس کے ساتھ 10 مجاہدین کی ٹولیوں نے، یہ چوڑائی لمبائی یہ سوال پیپر میں نہیں آتا اس لیے بہت سارے لوگ ایویں فضول میں پڑے رہتے ہیں، پتہ نہیں آئے گا، یہ ایسے سوالات نہیں آتے ہوتے. 10 لوگوں نے خندق کھودی تھی. ٹوٹل 20 دن یہ خندق کھودی کی، 20 دنوں میں یہ خندق کھودی کی. اب آپ کو یہ بتا دیں 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری، 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری 3.5 میل لمبی خندق 20 دنوں میں کھودی گئی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. 15 فٹ چوڑی 15 فٹ گہری 3.5 میل کی خندق ہے اور یہ کتنے دنوں میں؟ 20 دنوں میں مکمل ہوئی ہے. اس کو کراس کیا تھا 3 لوگوں نے، خندق کو عبور کیا تھا 3 لوگوں نے. ایک ہے عمرو بن عبد، یہ کفار کا مشہور و معروف پہلوان تھا. دوسرا شخص تھا اکرمہ بن ابی جہل. تیسرے تھے زرار بن خطاب. ان میں سے یہ بچ گئے تھے اور عبدت کو مقابلہ میں شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا اس پہلوان کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عبدت کو قتل کیا تھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اس کے ساتھ ہی 5 ہجری کے اندر ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ جو پیش آیا، اللہ اکبر، وہ واقعہ افق ہے. واقعہ افق بھی آپ یاد رکھ لیں. 5 ہجری کے جو واقعات ابھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. واقعہ افق اس میں ہے. واقعہ افق کی ابھی بھی بات ہم کر چکے ہیں. یہ 5 ہجری کے آخر میں عبداللہ بن ابی منافق کے 5 ہجری کے آخر پر عبداللہ بن ابی کی سازش تھی. یہ جو رئیس المنافقین ہے یہ اس کی سازش تھی. اور جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں قیام کیا اور اس ہودج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں حضرت عائشہ صاحب تھی، ہودج میں موجود تھی. آپ قضاء حاجت کے لیے گئی، وہاں پہ حال گم ہو گیا اور واپسی پہ تو لشکر اٹھ کے چلا گیا اور آپ وہاں پہ آپ بیٹھی رہی اور روتی رہی. پیچھے سے جو نگرانے قافلہ ہوتے ہیں جو بعد پہ آتے ہیں ان میں
ڈیوٹی تھی حضرت صفوان بن معطل کی. صفوان بن اچھا ان کی ڈیوٹی تھی یہ کام نہیں کہ بچی کچھ چیزیں لے کے آتے تھے. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پردے کے حکم سے پہلے دیکھا ہوا تھا اور جب دیکھا تو یہ تو امہات المومنین ہے ام المومنین اور یہ دیکھتے ہی انا للہ پڑھا اور پھر ان کو اپنے اونٹ پہ بٹھا لیا اور خود وہ ہار پکڑ کے چل دیے. اب اس پہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی پہنچی نا ادھر سے دیکھا تو حضرت صفوان ہار پکڑ کے مدینہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن ابی نے سازش شروع کر دی اور اس واقعہ نے خاندان نبوت کو اتنی پریشانی دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے اتنی کمزور ہوگی بیمار ہوگی اور پھر اپنے والد کے گھر چلے گی اور آقا علیہ السلام بھی پریشان پورے صحابہ کرام پورا مدینہ پریشان اور بڑے سو کی کیفیت تھی. 1 مہینہ یہ کیفیت جاری رہی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر جو بہتان پہ آیتیں نازل کی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا نا عمر تیرے کیا رائے ہے تو حضرت عمر نے فرمایا ہذا بہتان عظیم. آقا علیہ السلام حضرت عائشہ پاک ہے اور پھر برات کی جو آیات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ سورہ نور کے اندر نازل ہوئی. تو یہ ایک واقعہ ہے. 3 لوگ اس میں مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے جن پر بعد میں حد لاگو کی حضرت حسان بن ابی ثابت حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمرہ بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ غزوہ بنو مصطلق کے بعد تھا اور بنو مصطلق جو ہے یہ 700 صحابہ کے ساتھ ہوا ہے اور اسی واقعہ میں واقعہ تیمم بھی ہوا ہے. تیمم کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ بھی آئے ہیں. غزوہ بنو مصطلق یہ 5 ہجری کو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا دوسرا نام جو ہے غزوہ مریسی یہ ان کی یہ لفظ آتا ہے جس کی وجہ یہ تھی کہ چشمہ کی پانی کی یہ چشمہ کے پانی کی وجہ سے اس کا مرسی جو ہوا ہے غزوہ یہ بھی 5 ہجری اس کے نام دوسرا ہے. حارث بن زرار اس میں اس قبیلے کا سردار تھا اس کے خلاف ہوا تھا اور 5 ہجری ربیع الاول کے اندر ایک اور واقعہ ہوا ہے. 5 ہجری ربیع الاول یہ کون سا واقعہ تھا؟ یہ غزوہ تھا غزوہ دومۃ الجندل. دومۃ الجندل یہ غزوہ بھی 5 ہجری کے اندر ہوا ہے. تو آپ نے ان سب کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے. آج ہم نے 5 ہجری تک جتنے واقعات ہوئے ہیں ان کو ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے اور پیپر میں سوالات انہی میں سے آنے ہیں اور زیادہ ضرورت نہیں ہے بریک پینے کی یا آپ بہت زیادہ گہرائیوں میں چلے. ہاں سبجیکٹو پڑھیں انشاءاللہ سبجیکٹو چیزوں کا فائدہ ہوگا. برائے مہربانی لکیر کے فقیر نہ بنیں. آپ صرف اپنی پڑھائی پہ توجہ رکھیں. جو آپ کو ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں آپ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پہ توجہ رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی ایمان سے پڑھتے ہیں. باقی محنت کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.